الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. SIU میں حیدرآباد کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جو سیشن رکھا گیا ہے مینیفیسٹیشنز آف فیتھ، ایمان کے مظاہر کا یہ عنوان ہے، جس میں 4 چیزوں کو لیا گیا ہے: صبر، شکر، توکل اور احسان، جس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ صبر مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے بتایا گیا. صبر ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو میں اور آپ بچپن سے نصیحت میں سنتے ہیں. کبھی والدین سے یہ بات سننے میں آتی ہے جب کوئی مصیبت ہم پیش آ جائے، یا کبھی ہمارے استاد اساتذہ سے پیش آتی ہے، یا کبھی ہمارے ساتھیوں سے، دوستوں سے، کہ کوئی ڈیفیکلٹی جب آ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز جو ہم نہیں چاہتے ہیں، کوئی ناگوار چیز ہمارے سامنے گزرتی ہے اور ہم وہ نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو یہ ایک بہت آخری جملہ رہتا ہے کہ صبر کر لو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ جو ایک صبر کا ڈائمنشن ہے، یہ ایک ٹوٹلی دوسرا ڈائمنشن ہے جو ایک مجبوراً ہم صبر کا رخ اختیار کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک صبر کا دوسرا ڈائمنشن بھی ہے جو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ آگے گفتگو میں لاؤں گا. لغوی معنی اگر ہم صبر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو صبر کے معنی آتے ہیں روکنے کے، باندھ دینے کے. کوئی چیز کے لیے روک دینا، اپنے آپ کے، چاہے وہ ایموشنس ہو، اپنے آپ کے خواہشات ہو، یا اپنے آپ کے جو امنگیں امیدیں ہیں، چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی کے ہو، چاہے وہ تحریک کو لے کر ہو، تنظیم کو لے کر ہو، یا اسلام کو لے کر ہو، یہ تمام چیزوں میں صبر درکار ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم آغاز سے دیکھیں گے تو آغاز کا وہ دور تھا اللہ کے رسول کا جو مظالم کا دور تھا. اللہ کے رسول کا وہ آغاز کا دور، مظالم کا دور، اس موقع پر بھی جو وحی اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی آغاز کے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں میں بتایا گیا ہے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے خاطر صبر اختیار کرو. اسی طریقے سے سورہ مزمل میں بتایا گیا واصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا، کہ وہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ تمہیں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے دین کے لیے تمہیں صبر اختیار کرنا ہو. جب مصیبتیں تھیں، جب آزمائشیں تھیں، جب بول بالا نہیں تھا، کھلم کھلے طور پر دعوت نہیں دینی تھی، مصیبتیں ہر طرف امٹ پڑی تھی، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کو تھامے رکھنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد دوسرا دور اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ آیا ہجرت کے بعد کا، جس کو خرم مراد کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کا دور تھا. وہ ہاتھ اٹھانے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جہاد کا جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ آیتیں جو ابھی اس سیشن کے آغاز میں تلاوت کی گئی تھی، وہ آیتیں آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آگے یہ تمہیں خوف اور رجا سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گا. اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بھی کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ پڑی، تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ تم یہ کہے اٹھے کہ ہم تو بس اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹائے جائیں گے. اور یہ صبر کا وہ کیا آئیڈیل مقام ہے جو چاہتے ہیں، بغیر کوئی گلے شکوے کے، بغیر کوئی کمپلینس کے، بغیر کوئی دل میں یہ خیال رکھنے کے کاش ایسا نہیں ہوتا. وہ اللہ کے رسول کے الفاظ جو ہم دیکھتے ہیں اپنے فرزند کے انتقال کے موقع پر کہ دل غمگین ہے، آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن زبان صرف وہ کلمہ کہے گی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، وہ کیفیت صبر چاہتی ہے. یہ چیز میرے کو اور آپ کو سمجھنا ہے. صبر کا ایک بہت کلوز ریلیشن نماز سے ہے. وہ قرآن میں بار بار الگ الگ جگہ پر بتایا گیا. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بتایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد لینا ہے تو نماز اور صبر کے ساتھ لیو، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. حکیم لقمان اپنے فرزند کی نصیحت
کو نصیحت کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، تو کہ نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور پھر لوگوں کو صبر اختیار کرو وہ چیزوں پر جس پر تمہارے کو زیادہ ٹف چیزیں جو تمہارے کو آئیں گے اس میں تمہارے کو ضرورت ہے کہ صبر اختیار کرو۔ اسی طریقے سے حق کی تلقین سے صبر کا کنیکشن اور ایک محسوس ہوتا ہے، یہاں پر ملتا ہے، اسی طریقے سے سورہ عصر میں بھی ملتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب بھی تم حق کے راستے میں نکلو گے، حق کے لیے جد و جہد کرو گے تو تمہارے کو آزمائشیں آئے گی۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو تمہیں صاف طور پر بتا دیا کہ تم شہداء علی الناس ہو، یہ ذمہ داری جب تمہارے کو دے دی گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو تم کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو یہ کوئی پھولوں کا تخت نہیں کہ تم آسانی سے اس پر چلتے رہو اور تمہیں تمہاری منزلیں حاصل ہو جائے، بلکہ یہاں پر تو اصل تمہاری آزمائشیں شروع ہوگی، یہاں پر تو تمہیں کو اصل مشکلات فیس کرنا ہوگا۔ یہ اصل مشکلات میں تمہیں کو مال سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، تمہاری جان سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں طرح طرح کے خوف سے آزمائے گا۔ اگر تم ان خوف میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، صبر کے ساتھ کامیاب کریں گے، ایموشنز میں نہیں بہہ جائیں گے، لوگ طرح طرح کے افکار لا کر تمہارے سامنے ڈالیں گے، طرح طرح کی چیزیں ایسے دکھائیں گے کہ یہ مقصد اس طریقے سے پورا ہو جا سکتا، یہ طریقہ جو ہے غلط ہے، کچھ اور طریقوں سے ہم ہمارا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو سب لبھائی باتیں جو یہ لوگ دکھاتے ہیں یہ سب کوئی ریالٹیز نہیں ہوتے، بلکہ یہ اتنا آسان حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے جس مقصد کے لیے میں اور آپ اٹھے ہیں۔ یہ چیز میں کو اور آپ کو بہت کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو دوسری صبر کی بات میں آغاز میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پہلا تو صبر ہے جو بے بس اور خاموش، ایسا سچویشن آ گیا، مثال کے طور پر ہمارے کوئی عزیز کا انتقال ہو جائے، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ مار لگ جائے، جو سچویشن کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا وہ سچویشن ہو گیا۔ یہ سچویشن ایسا ہے جس میں ہر حال میں ہم کو اس کو فیس کرنا ہے، یہ ایک صبر کا مقام ہے۔ دوسرا جو صبر کا آئیڈیل مقام ہے وہ یہ ہے کہ خود سے کرنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرنا، خواہش جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، استعداد ہمارے اندر موجود ہے، خواہش ہمارے اندر ہے کچھ کام کریں، وہ صلاحیت بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ تھامے رکھیں۔ وہ چیز میرے کو اور آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ مثالوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صبر کے لیے طرح طرح کی مثالیں قرآن میں بتائی گئی۔ سب سے پہلے تاریخی طور پر انبیاء علیہ السلام کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ سب سے بہترین مثال اگر ہم کو ملتی ہے تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام کی مثال تھی۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور تھا۔ تاریخی طور پر دیکھیں گے تو 70 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت زبردست زندگی عطا کی تھی، ویل آف تھے، لگژریس لائف گزار رہے تھے۔ 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری آپ کو آزمائش کے طور پر، ایسی بیماری میں آپ کو مبتلا کر دیا جس کے بعد آپ کے خود اپنے جو لڑکے وغیرہ تھے وہ آپ سے دور ہو گئے، آپ کے تمام جو بزنس کانٹیکٹس تھے سب لوگ آپ کے دور ہو گئے، پوری سوشل لائف آپ کی بائیکاٹ ہو گئی، تہس نہس ہو کر رہ گئی، صرف اور صرف آپ کے ساتھ دینے والے کوئی تھے تو وہ آپ کے اہلیہ تھے۔ اور اس سچویشن میں بھی ایوب علیہ السلام نے ایک کفر کا لفظ، ناشکری کا لفظ آپ نے نہیں بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ ہے۔ بعد میں قرآن کہتا ہے کہ جب ایوب کو ایوب نے جب پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ بیماری کو دور کر دیا۔ بہرحال وہ ایک پورا انسیڈنٹ ہے کہ آپ کی اہلیہ کہتی ہے کہ آپ آخر کیوں نہیں مانگتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال کی زندگی بغیر کوئی آزمائش کے مجھے دی ہے، میں نے بہت زبردست طریقے کی کامیابیاں حاصل کیا، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ میرے کو کچھ آزمانا چاہ رہا تو اللہ تعالیٰ کو مجھے آزما لینے دے، شاید اس کے ذریعے سے مجھے اللہ اور بڑے اس کے بدلے ملیں گے۔ یہ صبر کی کیفیت ہم کو پیدا کرنا ہے۔ یہ جیسے ہی یہ صبر کا واقعہ قرآن کوٹ کرتا ہے، اس کے فوری بعد سورہ انبیاء میں قرآن فرماتا ہے کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، ہر پیغمبر واقعے میں، ہر پیغمبر کی زندگی میں صبر کے طرح طرح کے واقعات ملتے ہیں، لیکن یہ جو سلیکٹڈ پیغمبروں کے نام لیے گئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا خاص طور پر وہ واقعہ میں کو اور آپ کو ہمارے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
کہتے ہیں کہ بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں 3 دن سے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب نہیں رہتا کہ کیسے باتیں کر رہے ہو, کیا تو بھی ہو گیا, اس قسم کا جواب نہیں رہتا, بلکہ کہتے ہیں کہ اے باپ کر گزریے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, شاید کہ آپ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. وہ صبر مقصود ہے کہ جب پکار اٹھے گی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے, اپنے مال کو, اپنے وقت کو قربان کرنے کے لیے, معلوم کہ اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں رہیں گے, سچویشن خراب رہیں گی, ڈیفیکلٹیز آنے والے ہیں آنے والے دنوں میں, اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو میدان میں ڈال دینا, میدان میں جھونک دینا, یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم کی کیفیت ہے, سب سے آئیڈیل سچویشن ہے جو میرے کو اور آپ کو ہمارے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے کے کچھ اور واقعات ہیں, میں تیزی سے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے رکھنا ہے. فرعون کے جادوگر جو تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورا انسیڈنٹ ہوتا ہے. فرعون اعلان کر دیتا ہے کہ جو بھی ایمان لائیں گے, اگر تم واقعہ میں سچے مسلمان بن جاؤ گے تو اپوزٹ سمت سے تمہارا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. جادوگروں نے ایمان سے اپنے قدم نہیں ڈگمگائے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم تو اب ایمان لا لیے, تمہاں کو جو کرنا ہے کر لو. یہ سچویشن صبر ہے کہ معلوم کہ آنے والے سچویشن میں یہ ڈیفیکلٹیز ہم کو فیس کرنا ہے, اس کے باوجود انہوں نے ایمان سے اپنے آپ کو نہیں پھیرا, اسلام کے کام سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. یہ تو پیغمبر وغیرہ کے واقعات تھے. اس کے بعد ہم جادوگروں کا ایک واقعہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو طائف کا وہ واقعہ ہم کو ملتا ہے جس کو خرم مراد کہتے ہیں کہ زخم کھا کر پھول برسائے, کہ ایسی سچویشن جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی کہ اے اللہ کے رسول, کیا احد سے سخت دن بھی آپ کے اوپر کوئی دن گزرا؟ تو عائشہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, طائف کا جو دن تھا وہ میرے لیے بہت کٹھن تھا. جو قسم کے ٹارچرز آپ کے اوپر کیے گئے, جو قسم کے ڈیفیکلٹیز آپ نے فیس کیے, وہ تمام ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنے کے بعد کوئی بد دعا وغیرہ نہیں دی, بلکہ ان کے حق میں دعا کی اور ایک اچھی امید سے وہاں پر نکلے. یہ بھی ایک صبر کا ڈائمنشن ہم کو اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتا ہے. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے, کس طریقے سے ان کے آقاؤں نے ان کو ستایا تھا, غلام بنا کر طرح طرح کے ڈیفیکلٹیز وہ فیس کیے تھے. ان تمام سچویشنز کے باوجود اللہ کے رسول نے وہ آزمائش کے مقابلے میں بھی جو صبر کی جو سچویشن بتائی تھی وہ ہم کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے سیرت میں کہ کوئلے کے اوپر آپ کو لٹا دیا جاتا تھا, آپ کے پیچھے کا جو پورا حصہ رہتا تھا وہ جل جل کر وہ پس سے کوئلہ بجھ جاتا تھا, جب تک آپ کو وہی انگار پر رکھایا جاتا تھا. ایک دن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت برداشت کیا. کچھ دنوں کے بعد اب اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے گیا اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنے جو قصے تھے, جو سچویشنز میں فیس کر رہا تھا, میں نے وہ بیان کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, آپ آگے ہٹ کر بیٹھے, اللہ کے رسول نے وہ الفاظ کہے, آپ سیدھے بیٹھ گئے. میں ایگزیکٹ وہ الفاظ پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, یہ جو تمام چیزیں تم لوگ فیس کر رہے ہو, اس سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا, ان کے لیے گڑھے کھودے جاتے تھے جس میں ان کو زندہ ڈال دیا جاتا تھا, آرا لایا جاتا تھا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لوہے کے کنگینوں سے ان کا گوشت ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا تھا, پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے. خدا کی قسم اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا, یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی ثنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی خوف نہ ہوگا. تو یہ سب ڈیفیکلٹ سچویشنز میں اپنے ساتھیوں کو, اپنے ساتھ جو لوگ تنظیمی ساتھی ہیں, اپنے جو تحریکی ساتھی ہیں, ان کو امید دلانا اور پھر ان کو لے کر آگے اس تحریکی سفر میں ساتھ رکھنا, یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے صبر کے صفات پڑھنا ہے تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی بیٹی حمیرہ مودودی کی وہ کتاب لکھی ہے جس میں وہ جیل کا انسیڈنٹ بیان کرتے ہیں. خرم مراد علیہ رحمہ کے جیل کے خطوط پڑھیے, لمحات زندہ, اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کیا سچویشنز انہوں نے فیس کیا صبر کے, ڈیفیکلٹیز کے, تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پرسنالٹیز بنائے جو ہم آج ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے آج تک تحریک کا کام آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ
کی صبر میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے، جس کے ذریعے سے میں اور آپ ایمان کا وہ لیول کو پہنچ سکے جس کے ذریعے سے دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔